والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. سورہ انفال مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ اس موقع پر نازل ہوئی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے جا چکے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے جب آپ گئے ہیں، سن 2 ہجری میں سورہ انفال نازل ہوئی ہے. اس سورت کو اگر ہم مختصراً سمجھنا چاہیں تو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر، جس میں سے غزوہ بدر کا ذکر تفصیل سے ہمیں اس میں ملتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں جو ستایا گیا اس کے بارے میں، اور مدینہ المنورہ میں جنگ بدر کا پورا تذکرہ اس میں ہوا ہے. جہاد کے رولز اینڈ ریگولیشن، اسی طریقے سے مال غنیمت کے رولز اینڈ ریگولیشن اس میں بتائے گئے ہیں. انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو، اور نفل کہتے ہیں ایکسٹرا چیز کو، زائد چیز کو، اضافی چیز کو. اسے عربی میں نفل کہتے ہیں. جیسے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس سے مراد یہ لیا جائے گا کہ یہ جو نماز ہے یہ ایکسٹرا ہے، زائد نماز ہے. تو خاص طور پر انفال نفل کی جمع ہے. یعنی سب سے بہترین مال مسلمانوں کے لیے وہ ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرے، اور اللہ سے دشمنوں سے جنگ کرنے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. یہ جو جنگ بدر ہوئی تھی اس میں ابو جہل کا جو لشکر تھا، جو سامنے سے آیا تھا ہزاروں کی شکل میں، اور یہ مارے گئے اور یہ بھاگے. جب یہ بھاگے ہیں تو اپنے مال کو چھوڑ کر بھاگے ہیں. اگر اسلام کا دشمن اپنے مال کو چھوڑ کر بھاگتا ہے تو اس بچے ہوئے مال کو، جو دشمن کا مال ہے مگر بچا ہوا مال ہے، دشمن بھاگ گیا اور جنگ کے بدلے میں جو مال بچ جاتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں. مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں. 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں، یعنی جو لوگ اس جنگ میں شریک رہے ان کے 4 حصے ہوتے ہیں، اور ایک جو حصہ ہوتا ہے وہ یتیم، غریب، مسکین، بیوہ اور آل رسول، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف اشارہ کریں گے اس کو یہ ایک حصے میں سے دیا جائے گا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ کوئی صدقہ نہیں ہے. یہ مال غنیمت کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدیہ، تحفہ اور عطیہ کہا ہے. اسی لیے سید لوگوں کو یعنی آل رسول کے لیے یہ مال پیور طریقے کا حلال ہے. تو شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان، انتہائی رحم کرنے والا ہے.
یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ بدر بن قیس بن سبا ایک شخص تھا، اس نے ایک کنواں کھودا لوگوں کی خدمت کے لیے، پانی کے انتظام کے لیے۔ اس کنویں کا نام لوگوں نے بدر رکھ دیا، بئر البدر، یعنی بدر کا کنواں، بدر بن قیس بن سبا کے جو نام سے موسوم تھا۔ اب جب یہ دنیا سے گیا ہے تو اس کے بعد اطراف کے جو جتنے علاقے کے لوگ تھے وہ سارے ہی بدر کنویں سے سیراب ہونے لگے۔ تو جتنا علاقہ اس کنویں سے سیراب ہوتا وہ تمام علاقے کو بدر دھیرے دھیرے کہا جانے لگا، اور بدر اپنا احاطہ بڑا کرتا گیا اور اپنی لمبائی اور چوڑائی بڑی کرتا گیا۔ بدر ایک بڑا میدان بن گیا، ایک بڑا علاقہ بن گیا، دھیرے 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 دھیرے۔ تو وہ میدان میں جو کنویں کو لگ کر میدان ہے، اس کنویں کو لگ کر جو میدان ہے اسے بدر کہا جاتا ہے۔ تو بدر بن قیس بن سبا دنیا سے جب رخصت ہوا گیا ہے تو وہاں پر یہ جنگ لڑی گئی ہے جسے جنگ بدر کہتے ہیں، جو مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ دونوں کے بیچ میں ہے، مگر مدینہ سے بالکل قریب ہے اور مکہ سے تھوڑی دوری پر ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرکین نے مکۃ المکرمہ میں جو آپ 13 سال رہے ہیں، وہ 13 سالوں میں بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی۔ اس قدر تکلیفیں پہنچائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اور آپ کو کثرت سے پریشان کیا۔ تو اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم ہوا کہ آپ مکۃ المکرمہ کو چھوڑ دیجئے اور مدینۃ المنورہ کو بسائیے، اور مدینہ کو اسلامی ریاست اور اسلامک کنٹری بنانا آپ کا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کی۔ اس کے بعد کئی سارے صحابہ کرام جو چھپے ہوئے تھے وہ دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہوئے، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی مکہ سے مدینۃ المنورہ آنے کی، ہجرت کرنے کی۔ تو مدینہ کو اسلامی ریاست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بنا دیا۔ اب یہ کفار اور مشرکین جو تھے یہ اللہ کے نبی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے، اور مدینۃ المنورہ میں پہنچنے کے بعد بھی ایک جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو اور صحابہ کرام کو مدینہ میں پناہ دی، ان لوگوں کو انہوں نے خطوط لکھے، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، اسے خط لکھا ابو جہل نے اور کہا تم جسے پناہ دے رہے ہو، اگر تم نے اسے وہاں سے رفع دفع نہیں کیا، بھگایا نہیں، تو ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ اسی طریقے کی دھمکیاں جہاں جہاں اللہ کے نبی اور صحابہ رہتے مدینۃ المنورہ میں، ان لوگوں کو وہ دھمکیاں ملا کرتی تھی۔ تو لہذا مکہ کے لوگوں نے مدینہ جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا اور ظلم کیے ہیں آپ پر۔ تو یہ 13 سال کا ایک سفر تھا آپ کا۔ پھر جب آپ مدینۃ المنورہ پہنچے ہیں تو وہاں بھی یہ چین سے نہیں رہے، مدینۃ المنورہ میں بھی یہ جنگ لڑنا چاہتے تھے، اور اوس قبیلے کے جو سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم، یہ مکۃ المکرمہ گئے حج کے سفر کے لیے اور طواف کر رہے ہیں۔ وہاں پر ابو جہل نے روکا اور کہا کہ اگر تم کسی سردار کی پناہ میں یا اجازت سے یہاں نہ آتے تو ہم تمہیں مار دیتے اور تمہارے ساتھیوں کو ختم کر دیتے۔ سعد بن معاذ مکۃ المکرمہ کے ایک سردار کی پرمیشن سے آپ گئے تھے وہاں پر، اور اصول عرب کا یہ تھا کہ 12 سردار تھے، 12 میں سے کوئی ایک کسی کو پرمیشن دے دے تو وہ 11 اس پر آبجیکشن نہیں لے سکتے۔
تو سعد بن معاذ کو ابو جہل کہنے لگا اگر تو سردار کی پرمیشن اور اجازت سے نہ آتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ تو حضرت سعد بن معاذ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اب مدینہ والے مکہ میں نہیں آ سکتے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے اگر تو اس قدر سختی کرے گا تو ہم بھی تیرے معاملے میں سختی کریں گے۔ اکثر مکہ کے تاجروں کے قافلے مدینہ سے ہو کر گزرا کرتے تھے، کیونکہ مدینۃ المنورہ کے آگے ملک شام تھا، سیریا تھا۔ اب مکہ کے لوگوں کو اگر ملک شام اور سیریا جانا ہوتا تو بیچ میں مدینۃ المنورہ پڑتا ہی پڑتا، دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے اگر تمہارا قافلہ مکہ سے چلا اور مدینہ آیا تو ہم تمہارے قافلوں کو لوٹیں گے، پریشان کریں گے۔ اگر تم ہمیں طواف کرنے نہیں دو گے، مکہ آنے نہیں دو گے، تو بدلے میں ہم بھی تمہارے مکہ المکرمہ کے جو قافلے روانہ ہوں گے یا واپسی میں آئیں گے، ہم ان قافلوں کو مکہ پہنچنے نہیں دیں گے اور ان قافلوں کو ہم شام پہنچنے نہیں دیں گے، بیچ میں ہی لوٹ لیں گے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے دھمکی دے دی۔ اب یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی کہ وہ لوگ منع کر رہے ہیں مدینۃ المنورہ کے لوگوں کو مکہ آنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ اور تکلیف اور افسوس ہوا۔ جنگ بدر کا معاملہ اس طرح پیش آیا کہ سن 2 ہجری میں رات کا وقت تھا، صحابہ کرام کے مویشی اور چوپائے اور جانور بندھے ہوئے تھے۔ مکہ کے 2 قافلے ڈاکوؤں کی شکل میں ابو جہل کے کہنے پر آئے اور صحابہ کرام کی بکریوں کو اور جانوروں کو چرا کر لے کر گئے اور واپس بھی نہیں کیا۔ جب دوسرے دن پتہ چلا صحابہ کو کہ ہمارے جانور چوری ہو چکے ہیں اور یہ بھی پتہ چلا کس نے کیا، تو جب آپ مانگنے کے لیے گئے تو منع کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے جانور تمہارے حوالے ہرگز نہیں کریں گے، کیوں کریں ہم تمہارے حوالے، تو لہذا منع کر دیا۔ صبر کیا اور پھر جنگ بدر کا معاملہ پیش آیا۔ ابو سفیان جو کافروں کا بڑا سردار تھا، بڑے لہو لشکر کے ساتھ غالباً 40 آدمی ہتھیار سمیت، جو لوہے کی زرہ پہنے ہوئے اور جنگی لباس پہنے ہوئے اور باڈی بلڈر یعنی کہ بہت زیادہ مضبوط تھے، ایسے 40 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا جو اوپر آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو لہذا 10,000 دینار کی تجارت اس نے کیا تھا سونے کے سکوں کی، اور 1,000 اونٹ ابو سفیان کے ساتھ تھے۔ جب ابو سفیان تجارت کے لیے جا رہا تھا تو مکہ المکرمہ کی ہر عورت اور ہر مرد نے اپنا مال ابو سفیان کو دیا تھا بطور امانت کے کہ تم جب تجارت کر کے واپس آ جاؤ گے تو ہمارا حصہ ہمیں دے دینا۔ تو لہذا انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اور معاملہ یہ ہوا کہ جنگ بدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا تھا اس قافلے کو روکنے کی کوشش صحابہ کرام کرنے والے تھے، اور وہ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ راستے میں مجھے روکنے والے ہیں بدر کے مقام پر۔ ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل دیا اور ایک ایلچی کے ذریعے سے، ایک خبر کرنے والے کے ذریعے سے ابو جہل کو خبر کروا دی کہ تم اپنا سب سے بڑی جماعت اور لشکر لے کر آؤ، اور یہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے مقابلہ کرو۔ ابو جہل کو خبر پہنچی تو ابو جہل نے 1000 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا، جو 1000 ہتھیار تھے، اس کے ساتھ 1000 جنگی لباس تھا، تلوار تھے ان کے پاس، نیزے تھے، زرہ تھے، تیر تھے، بھرپور انتظام کے ساتھ ابو جہل 1000 آدمیوں کو لے کر مکہ المکرمہ سے نکلا اور بدر کے مقام پر پہنچا۔